माह रमज़ान المبارک کا تقدس پامال کیا گیا۔ ایک جنونی پاگل عورت، جذباتی عورت نے ایک سائیکل پر کپڑا بیچنے والے 67 سالہ بزرگ کے ساتھ کیا کیا؟ پہلی بار اس واقعے کی فل حقیقت آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ اتنا ظلم روزہ رکھا ہوا تھا بابا جی، اور کھانے سے گھر بلا کر آپ اس کو دیکھنا چاہ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظمیٰ کے چینل پہ۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ثواب کی نیت سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ آپ کو ایک ماڈل نظر آ رہا ہوگا، یہ اسٹرانگ عظمیٰ فری ہاسپٹل کا ماڈل تیار ہو چکا ہے۔ بہت جلد عید کے بعد انشاءاللہ ہاسپٹل سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ کیا آپ کسی ماں کی جان بچانے کے لیے ایک اینٹ اس کے اندر لگائیں گے؟ تو وہ اس صورت میں بھی لگ سکتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں اور آگے شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ماہ رمضان المبارک کا تقدس پامال کیا گیا۔ فیصل آباد کے 67 سالہ شوکت علی جن کے ساتھ بزرگ تھے، کیا ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا کہ انسانیت شرما جائے۔ ایک جنونی پاگل عورت، جذباتی عورت نے ایک سائیکل پر کپڑا بیچنے والے 67 سالہ بزرگ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلی بار اس واقعے کی فل حقیقت آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں کہ فیصل آباد میں جو ایک دل خراش اور دل ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ 67 سالہ بابا جی پچھلے 30 سال سے سائیکل کے اوپر کپڑا بیچ کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو ایک جذباتی اور جنونی عورت نے اپنے گھر میں بلا کر بابا جی کے ساتھ کیا؟ ہر آنکھ اشکبار اور قیامت خیز یہ مناظر تھے۔ 67 سالہ بابا جی شوکت علی جو کہ کپڑا بیچتے ہیں اور ایک گلی کے اندر جاتے ہیں جہاں پہ ایک عورت ان سے کہتی ہے کہ مجھے ایک بیڈ شیٹ چاہیے، اور وہ ان کو ایک بیڈ شیٹ دے دیتے ہیں، اور وہ بیڈ شیٹ لے کر کہتی ہے کہ آپ ایسے کریں، کپڑا لے کر اندر آ جائیں کیونکہ مجھے عید کے لیے کوئی سیٹ بنوانا ہے، تو مجھے اتنا زیادہ یعنی کہ سائز وغیرہ بھی کر دیں تو آپ سارا یہ کپڑا جو ہے مجھے دے دیں۔ تو بابا جی نے انکار کیا کہ میرا سائیکل جو ہے باہر ہے، کیونکہ سائیکل کے اوپر وہ پچھلے 30 سال سے محنت کر رہے تھے، جس سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی بھی کی، اپنے گھر والوں کو بھی پالا۔ اس عورت نے جب اندر بلایا تو یہ بابا جی کے بقول کہ وہ اندر جاتے ہیں اور بیڈ کے پاس جا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ ان کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہیں وہ نکالیں اور سارا کپڑا مجھے دیں اور یہاں سے چلتے بنیں۔ تو بابا جی نے کہا کہ کیوں میں آپ کو کپڑا اور پیسے دوں، آپ نے جو سائز وغیرہ کروانا مجھے بتائیں، میں آپ کو بیڈ شیٹیں اور کپڑا پرووائڈ کر دیتا ہوں، لیکن میں اپنے پیسے اور کپڑا آپ کو کیوں دوں؟ اس بات پر وہ عورت میں بھی کوئی اس کو پاگل تھی یا اس کے اندر کیا جذباتی پن اس نے کیا، اس نے اسی بات پر تھوڑی سی بحث و تکرار کے بعد بابا جی کے آنکھوں میں مرچیں ڈال دیں اور اپنے بیٹے سے کہا کہ پیٹرول لے کے آئے، اور ان کو فیل ہوئی مرچیں، وہ آنکھیں ملتے ملتے باہر کی جانب بھاگنے لگے ہیں، تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا، دروازے کو لاک لگا دیا اور بابا جی کے اوپر پیٹرول چھڑک دیا، مرچیں ڈالی آنکھوں میں، اس کے بعد پیٹرول۔ توبہ استغفار، روزے کی حالت میں اتنا برا سلوک آپ کیا کرنے جا رہی تھی؟ اور آپ بابا جی کو ایک مبینہ طور پر کہہ رہی ہیں کہ سیکشل ہراسمنٹ انہوں نے کی ہے میرے ساتھ، اور اس کی بنا پہ آپ جو ہے ان کے اوپر مرچیں پھینک رہی ہیں اور پیٹرول پھینک رہی ہیں۔ بڑی مشکل سے بابا جی نے دروازہ زور سے کسی طریقے سے بھی کھولنے کی کوشش کی، دروازہ کھل گیا اور وہ باہر اپنے سائیکل کی جانب بھاگے ہیں، تو پیچھے سے اس نے ماچس کی تیلی جلا کر ان کے اوپر چھڑک دی، جس سے بابا جی کو آگ لگ گئی۔ استغفر اللہ، توبہ استغفار۔ اور وہ سائیکل چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ 2-3 گیٹ کھلے ہوئے تھے گلی کے اندر، ظاہر ہے موسٹلی دروازے لوگوں کے کھلے بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھاگے ہیں، تو ایک دروازے کے آگے پردہ لگا ہوا تھا جس پردے سے انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کرنے کی کوشش کی، اور اس گھر والوں نے بابا جی کو فٹ بال کی طرح گھما کے پھینکا۔ استغفر اللہ، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی چور ہمارے گھر گھسا ہے۔ وہ اپنی آگ بجھانے کی اور اپنی آنکھوں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس طرح سے پھر ایک عورت باہر فرش دھو رہی تھی جس کے اندر انسانیت تھی۔ انسانیت ابھی تک باقی ہے، اسی لیے دنیا قائم ہے، اور اس نے انسانیت اپنے اندر یعنی کہ اس کے جاگی انسانیت، اور اس نے فوری طور پہ بابا جی کے اوپر پانی ڈالا، آگ بجھانے کی کوشش کی۔ جیسے اس کی آگ تھوڑی کم ہوتی ہے، بجھ جاتی ہے، تو بابا جی سائیکل پکڑ کے گھر کی جانب جاتے ہیں، اور محلے میں سے کسی نے بھی 1122 کو فون کیوں نہیں کیا؟ کیا لوگوں کے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ کیا لوگ جو ہیں وہ انسانیت
کا اس طرح کا جو درد ہے اس کو محسوس ہی نہیں کرتے. جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں لوگ. جانور بھی اگر دیکھیں تو وہ بھی اگر ان کے ساتھ انسان نے کوئی بلائی کی ہو تو جانور بھی اس کا خیال رکھتے ہیں اور اس کا بدلہ پورا دیتے ہیں. یہاں پہ تو ہیومن رائٹس کا خیال رکھا ہی نہیں جاتا پاکستان کے اندر. لوگ اپنے دروازے بند کر رہے ہیں اور بابا جی کو مار رہے ہیں, دھکے دے رہے ہیں, ان کو گھسیٹ رہے ہیں, جبکہ ان کو آگ لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیں تو صحیح ان کے ساتھ ہوا کیا ہے, ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. ان کی بیٹی روتے ہوئے بتا رہی ہے کہ ہم انصاف چاہتے ہیں. اور جب میرے والد صاحب گھر پہنچتے ہیں تو ایک اسی محلے کی عورت میرے والد صاحب کو جانتی تھی, کیونکہ پچھلے 30 سال سے وہ پھیری کا کام کر رہے ہیں. کپڑا آپ کو پتہ ہے, اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے بزرگ جو ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ سائیکل کے اوپر کچھ چیزیں رکھ کے سیل کرتے ہیں, تو اس طرح لوگوں سے ہاؤ ناؤ ہو جاتی ہے, لوگ ایک دوسرے کو جاننے لگتے ہیں. تو اس نے فون کر کے بتایا کہ شگفتہ آپ کے والد صاحب کو اس ساتھ والے گھر کی عورت نے آگ لگائی ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میرے والد صاحب تو کپڑا بیچنے گئے تھے. اور جیسے وہ گھر آئے اس کے بعد ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا. اور بابا جی کی حالت کیسی ہے, بابا جی اب کیسے ہیں؟ بابا جی اب اس دنیا میں نہیں رہے. لاسٹ نائٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. ایک محنت کش آدمی جو 67 سال جس کی عمر ہے, جو سائیکل کے اوپر کپڑا رکھ کے بیچتا ہے, اور جس کی عزت کو روزے کی حالت میں اس طرح سے اس کے ماہ رمضان کے جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا, اس کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے. انسانیت بھی شرما گئی ہے, رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں, دل ہلا دینے والا واقعہ ہے. بیٹیاں رو رہی ہیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر کہ ہمارے والد صاحب کے ساتھ اتنا ظلم. روزہ رکھا ہوا تھا بابا جی نے, اور بہانے سے گھر بلا کر آپ اس کو لوٹنا چاہ رہی ہیں. اور جیسے وہ گھر کی جانب بڑھتے ہیں تو 2 موٹر سائیکل سوار ایک عورت مرد آتے ہیں, ان سے کپڑا چھیننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اب اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس عورت کا کہنا ہے, اس جنونی عورت کا کہنا ہے کہ یہ بابا جی 8 بجے میری گلی کے اندر آئے ہیں, جبکہ سارے لوگ سو رہے تھے. انہوں نے آگے دروازے کے کھول کے اندر گھسا ہے اور میرے ساتھ اس طرح ہراسمنٹ کرنے کی مجھے کوشش کی ہے. مبینہ طور پر انہوں نے یہ بتایا, جبکہ CCTV جو کیمرے تھے ان کی فوٹیج سامنے آ چکی ہیں. ساری حقیقت کھل چکی ہے. اس عورت کا جو ہے سارا بیت کھل چکا ہے کہ بابا جی اس گلی کے اندر 11 بجے کے بعد انٹر ہوتے ہیں. یہ اس کیمرے کی فوٹیج ہیں, اور جو بھی CCTV فوٹیج کیمرے لگے ہوتے ہیں, بعض دفعہ کئی لوگوں کو اس سے بھی انصاف ملتا ہے. بابا جی کے بھائی نے اپلیکیشن دائر کی ہے فیصلہ آباد تھانے میں, اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. اور انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے, SHO نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کو انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا, اور ہم پوری تہہ تک جائیں گے. اور سارے ان کی بیٹیوں کا یہ کہنا ہے کہ 30 سال سے میرے والد صاحب کپڑے کا کام کر رہے ہیں. جہاں سے مرضی پوچھ لیں, جس مرضی محلے سے, بچے سے, عورت سے, مرد سے, کہ میرے والد صاحب اس طرح کے نہیں تھے. آپ کو اگر کپڑا اور پیسے ہی چاہیے تھے, آپ کسی اور طریقے سے بھی لے سکتی تھی. آپ نے ایک تقدس پامال کیا رمضان المبارک کا, اور ایک آپ نے بزرگ کی روزے کی حالت میں جان لی, اور آپ نے ان بزرگ کی جان نہیں لی, پوری انسانیت کی جان لی. دیکھا جائے تو روز آئے دن یہ درندے, یہ شیاطین جو ہیں, یہ شیطان لوگ جو ہیں, یہ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہر روز ایک نہ ایک نیا واقعہ رونما ہو رہا ہے. لوگ رمضان المبارک کا خیال بھی نہیں رکھتے, لیکن ہم امید کرتے ہیں اپنی پنجاب پولیس سے کہ انویسٹیگیشن جو کی جائے وہ بالکل میرٹ پہ کی جائے. اور اگر بابا جی کا قصور تھا یا کوئی ایسا مسئلہ تھا تو ان کا میڈیکل ہونا چاہیے, اس عورت کا میڈیکل ہونا چاہیے. اتنا بے غیرت انسان کوئی نہیں ہوتا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس طرح سے کسی کے گھر میں اس کو جا کے اس طرح سے ہراسمنٹ کرے, اور پھر وہ بھی 67 سالہ بزرگ جو اپنی روزی روٹی اس سائیکل کے اوپر پچھلے 30 سال سے کما رہا ہے. کیا وہ ایسا کام کرے گا؟ کمنٹس باکس کے اندر آپ نے اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی سٹوری, کوئی موٹیویشنل سٹوری یا کوئی ایسی سٹوری جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایک ماں کی ہم جان بچائیں, تو آپ میرے پوڈ کاسٹ میں آ کے اپنی سٹوری جو ہے کنڈکٹ کروا سکتے ہیں. فائنینشلی آپ ہاسپٹل کو نہیں ڈونیشن دے سکتے تو آپ ویڈیو کو دیکھ کے آگے شیئر کر دیں. آپ کا اتنا ہی کام ہے, آپ کی ایک اینٹ اس کے اندر ضرور لگ جائیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.